سرکار کا بڑا پیارا فکر ہے نا کہ غصے میں انسان سچ نہیں بول سکتا, بڑا مشکل ہے سچ بولنا, بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے صحیح ثابت کرے گا کچھ بھی ہو. اچھا, اس میں جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں کہ ہم محبت بھی شدت سے کرتے ہیں اور نفرت بھی شدت سے کرتے ہیں, دونوں میں ان کی شدت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ اپنا غصہ بھرپور نکالتے ہیں, کہتے ہیں میں اب ایزی ہو گیا, غصہ نکال لیا, لیکن اگلے لمحے جب وہ ایزی ہوتے ہیں تو فوری طور پہ اس کے پاس چلے جانا, یار معاف کر دیں. غصے کی حالت میں نا میں کر گیا, میری اندر انا آ گئی تھی اور میں بھول گیا ہوں اور تجھے غلطی سے میں نے سخت باتیں کہہ دی, تو مجھے معاف فرما دے. اور میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ جو تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں علم میں بڑا ہوں یا میں عمر میں بڑا ہوں یا میں تجربے میں بڑا ہوں, تو سامنے والا شاید چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے تو اس سے بجائے کہتے ہیں یار تو معاف کر دے مجھے. اب یہ معافی مانگنے والے لوگ بھی نا کم طاقتور لوگ نہیں ہوتے, یہ غصے سے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, بڑے دلیر ہوتے ہیں, بڑے دلیر ہوتے ہیں. ہم لوگ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا, غصہ آنا نیچرل ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک تھے جاننے والے, بڑے اچھے بڑے عہدے پر تھے بینکنگ میں. ایک دن مجھے انہوں نے بتایا کہ واصف صاحب نے جی میرا بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. میں سرکار واصف صاحب نے آپ کا مسئلہ خراب, وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک ڈرائیور ہے میرے پاس, میں اس کو کہتا ہوں رائٹ, وہ لیفٹ چلے جاتا ہے, میں کہتا ہوں سلو, وہ تیز ہو جاتا ہے, جو میں کہتا ہوں اس کا الٹا کر رہا ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, میرے ساتھ آفیشلس بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو میرا مزاج سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کدھر جانا ہے, کہاں سے آئے ہیں. کوئی پوچھے ادھر کا ادھر چلا جاتا ہے اور میں سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں, بات میری ساری ادھوری رہ جاتی ہے درمیان میں. تو میں نے کہا جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں اب واصف کی وجہ سے میں اسے نکال نہیں سکتا نوکری سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے, تمہارے غصے کا جو اس کے اوپر جب چلے گی نا تلوار, تو پھر اس کے گھر غریب بچے ہیں, وہ سارے کیسے سفر کریں گے, تم نے تو غصے میں اس کو فائر کر دیا. تو میں نے کہا جی پھر آپ نے اس کا حل کیا نکالا؟ کہتے میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے اس کو ڈرائیوری سے ہٹا لیا, اور میں کہ یہ تیری تنخواہ چلتی رہے گی, تو کوئی اور کام کر لے. اچھا, کہتے ہیں میں کچھ عرصہ سے کچھ اور کام کراتا رہا, وہ ادھر بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھا, ادھر بھی جو کہیں وہ اس کا اور ہی کام بنتا جائے. اس کو گاڑی صاف کر تو وہ گاڑی پوری طرح صاف نہیں کرتا تھا. اب کہتے پھر میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں اس کے ساتھ, غصہ دلا رہی ہے مجھے جان جان کے, جو میں کہتا ہوں الٹا کر رہا ہوتا ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ تو نا اب اپنے لیے نوکری ڈھونڈ, جب تک تجھے نوکری نہیں ملے گی نا تیری تنخواہ جاری رہے گی. واہ واہ واہ. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کب تک تنخواہ دی؟ میں نے اسے 3 سال تنخواہ دی. اللہ اکبر. واہ واہ. اور اب یہ جو پیچھے فلسفہ تھا سرکار کا معاف کرنے والا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے ملازم کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ 70. آپ نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرنا چاہیے. اوہ, اتنا ظرف کہاں سے لائے ہیں ڈاکٹر صاحب, 70 دفعہ معاف کرنے کا, ایک ہی غلطی, ایک ہی بندہ, ایک ہی دن میں. تو یہ تو اب پھر بڑی بات ہے. ایک شخص آیا, اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور کو نصیحت فرمائے. آپ نے کہا کہ غصہ مت کیا کرو. اس نے کہا جی کچھ اور؟ آپ نے کہا غصہ مت کیا کرو. اینڈ ہی کیپٹ ریپیٹنگ اٹ, کہ بار بار پوچھتا گیا اور کوئی بات, اور کوئی بات. تو سرکار نے ہر دفعہ اس کو صرف یہی جواب دیا, غصہ مت کیا. ہو سکتا ہے اس کا اینگر ایشو ہی ہو سب سے بڑا. تو سرکار دو عالم نے اس کو صرف ایک ہی نصیحت کی کہ غصہ مت کیا کرو. اب یہ غصہ